السلام علیکم ایوری ون، میں ثنا خانم اپنا دعا قبول ہونے کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ سے اپنا ناممکن معجزہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب کچھ بتاؤں گی کہ کیا چیز میں نے پڑھا اور میری دعا اس چیز کو پڑھنے سے اگلے ہی دن قبول ہو گئی۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ایک دن میں ہی اس چیز کو پڑھنے سے میری دعا، اتنی پرانی دعا، قبول ہو گئی جو کہ ایک دم ناممکن سی تھی۔ اس دن میں بہت زیادہ پریشان تھی، مانو صبر کی حد ہی ختم ہو گئی ہے۔ صبر کی آخری حد تھی میری، لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی تکلیف سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیسے نکلوں ان آزمائشوں سے، کیسے میری زندگیوں میں خوشیوں کی بہار آئے گی، کیسے میری دعا قبول ہوگی۔ بس انہی سوچوں میں وقت گزرتا رہا۔ نمازیں ادا ہوتی رہیں، تہجد ادا ہوتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ تہجد ادا کرنا مانو میری عادت سی بن گئی۔ ظہر کی نماز میں بہت روئی تھی، اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کی، یا اللہ تو جانتا ہے نا تیری بندی کتنی تکلیف میں ہے، ان آزمائشوں نے گھیر لیا ہے، یا اللہ یہ میری دعا ہے، اسے قبول فرما۔ اللہ سے زور و قطار رو رو کر اللہ کے سامنے میں نے دعائیں کی، بہت رویا۔ یا اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے نکال، یا اللہ ان آزمائشوں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بنا، میری زندگی میں خوشیاں واپس آنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ دکھا مولا۔ کوئی سمٹمز نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اللہ سے میں نے بہت ساری دعائیں کی، ہر وہ وقت میں نے دعا کی جہاں مجھے دعا کرنی چاہیے تھی۔ ایون جب بارش ہوا کرتی تھی تو بارش اور دھوپ دونوں جب نکل آیا کرتی ہے نا، تو اس وقت دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ ان دنوں بارش میں جب بارش آئے اور دھوپ بھی نکل آئے، اس وقت بے حد قبولیت کی دعا ہوتی ہے، اس وقت بے حد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی دعا مانگو گے نا، وہ ضرور قبول ہوگی۔ میں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک وقت مانگا اور چھوڑ دیا، میں نے ہر اس وقت کو کیا، ہر اس وقت کو دعا کیا جس وقت مجھے لگتا تھا کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے، ہاں مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیں گے۔ ایک جو یقین تھا نا، وہ یقین کبھی تھکا ہی نہیں۔ میں نے اللہ سے مانگا، میں کبھی تھکی ہی نہیں، بس مانگتے ہی رہ گئی میں اللہ سے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان تھک ہی جاتا ہے، مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، بے حد اس کی آخری حد نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور جان لیں کہ انسان کی جب آخری حد نظر آئے تو وہی بس قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنے سالوں سے، میں اتنے دنوں سے مانگ رہی ہوں، کیا مجھے واقعی ایک دن میں مل جائے گا؟ ہاں ضرور ملے گا، بے شک مل ہی جاتا ہے۔ بات بس ساری یقین پر آ کے ٹھہرتی ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ ایک دعا فوراً قبول کر سکتے ہیں۔ بس آپ کا یقین معنی رکھتا ہے کہ کس طرح آپ صبر کر رہے ہیں، کس طرح دعا مانگ رہے ہیں، کس طرح اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سمندر میں راستہ نہیں تھا تو اللہ نے راستہ بنا دیا۔ تو آپ کی بس ناممکن دعا کو ممکن بنانے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیں، اللہ پاک بہت زیادہ بڑے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چیز تب تک اثر نہیں کرتی جب تک آپ کو یقین پختہ نہ ہو۔ بس ساری بات یقین کی ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کے جو بھی پڑھیں گے، جو بھی دل سے پڑھیں گے، دیکھنا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد، دعا ختم کرنے کے بعد انسٹاگرام اوپن کیا۔ اوپن کرتے ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک بار حضرت علی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہمارے نبی ان کے پاس آئے اور بولا، علی پریشان ہو تو اسے پڑھو، اسے پڑھنے سے ہر پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے اور دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی ہی ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے۔ مانو کوئی غلطی، کوئی برا لہجہ کسی کے بارے میں یا کچھ بھی ہو، ہم نہیں جانتے کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، تو فرسٹ آف آل ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگ کے آپ اللہ سے جو بھی وظیفہ کریں گے وہ واقعی قبول ہوگا، وہ واقعی اللہ کے منظور معجزہ بن کے اترے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم لگا کر اسے 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہو اسے پڑھو میں دعا قبول کر دوں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اپنے دل کی سنی اور اسے 100 مرتبہ پڑھا، اور دوسرے ہی دن معجزہ ہو گیا۔ سب ایک دم حیران سے ہو گئے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ الحمدللہ میری ناممکن دعا قبول ہو گئی اسے پڑھنے سے۔ اگر آپ کی بھی کوئی دل کی دعا ہے تو اسے ضرور پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی اس عمل کی برکت سے۔ اور جان لیجئے یہ 5 نشانیاں اگر آپ کی دعا کرتے وقت نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ بس دعا قبول ہو چکی ہے۔ پہلی نشانی، اگر دعا مانگنے میں دل لگ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ سے اور باتیں کروں اور دعا کروں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے قبولیت کی۔ دوسری نشانی، دعا کرتے وقت گناہوں پر شرمندگی ہونا اور ہم دل سے توبہ کریں اور یہ خیال آ رہا ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں، تو یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، دعا کرتے ہوئے آنسوؤں کا نکل جانا، رونا آ جانا دعا میں۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت پسند ہے۔ آپ کسی انسان کے سامنے لاکھ آنسو بہا لیں، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ ان کا رونا بن گیا ہے۔ لوگ آپ کو دھتکار دیں گے کہ یہ بس روتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کرتے۔ بس اللہ کو ایک چاہت سے بھرا ایک آنسو، جب ایک آنسو ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، لیکن بات ہے بس ایک سچے آنسو کی۔ وہ آنسو جو شدت سے نکلا ہو، وہ آنسو جو کسی کے درد میں نکلا ہو، وہ آنسو جو تڑپ سے نکلا ہو۔ اگر آنسو آتے ہیں تمہارے تو بس سمجھ جانا اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا مانگتے ہوئے اگر دل میں یہ خیال آئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی باتیں کروں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بس دعا مانگتی ہیں اور آمین کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہم نے کہہ دیا تو بس ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دعا مانگتے ہیں اور بس چھوڑ دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو بس ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب اللہ کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو واقعی بندے پسند ہوتے ہیں ان کے دل میں الگ سی چاہت ہوتی ہے کہ ہاں میں اللہ سے اور باتیں کروں، کب اذاں ہو اور میں کب بولوں اللہ کو، ایک ایسی چاہت ہوتی ہے۔ اور ویسے لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ویسے لوگ کبھی پریشان نہیں رہتے۔ ویسے لوگوں کو جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہاں میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے ہر وقت یاد کرتے رہتا ہے، میرا بہت پسندیدہ بندہ ہے، بول کے اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کی دعا کو بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اسے مطمئن کرو، اس کی نظروں میں ایسی کوئی چیز لاؤ جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو بس سمجھ جانا یہ بھی اللہ رب العزت سے دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے تو وہ ہر وہ چیز کر دیں گے جو ہم نے سوچا تھا کہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کب ہوگی وہ دعا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں کچھ سمٹمز دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزوں سے سمجھو اور دعا جاری رکھو، ان چیزوں کو دیکھ کے اگنور نہ کیا کریں، اللہ سے سچے دل سے یقین سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول منظور فرمانے والا ہے، اس کی شان بہت زیادہ بلند ہے۔ وہ چاہتا تو ہمارے نصیب میں کوئی چیز ایسی ناممکن لکھتا ہی نہیں، لیکن ہم ہی ہوتے ہیں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے کرنے پر یہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اپنے اعمال اچھے رکھیں، نمازیں ادا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، دیکھنا وہ بے حد قبول ہو ہی جائے گی۔ جو بہت انتظار کر رہے ہیں، جو بہت دل سے مانگ رہے ہو آپ، تو یہ ویڈیو کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسے ضرور کریں، دیکھنا آپ کی زندگی بھی ضرور بدل جائے گی اور خوشیاں آپ کی منتظر ہوں گی۔